الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج ہمارے سبق نمبر 2 کی آیت نمبر 3 ہے، جس کا ہم نے ترجمہ اور مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے رکھنی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الزانی، جو الزانی کا لفظ ہے یہ مذکر کا لفظ ہے۔ الزانی، زانی مرد یعنی زنا کرنے والا مرد۔ لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، اس کا لفظی ترجمہ تو ہے کہ لا ينکح نہیں نکاح کرتا الا زانیۃ مگر زانیہ عورت سے، او مشرکہ یا پھر مشرکہ عورت سے۔ پھر ہے والزانیۃ، اور زنا کرنے والی عورت، لا ینکحھا نہیں وہ نکاح کرتی، الا زان مگر زانی مرد سے، او مشرک یا مشرک مرد سے۔ وحرم، اور حرام کر دی گئی ہے، ذالک یہ بات، علی المؤمنین ایمان والوں پر۔ با محاورہ ترجمہ اس کا یہاں آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے۔ ایک جملہ یہاں ختم ہو گیا۔ دوسرا والزانیۃ لا ینکحھا الا زان او مشرک، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ بات مؤمنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ یہاں پر اس آیت میں، سورۃ النور کی آیت نمبر 3 میں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں، یا اس آیت کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہم اس کو ذکر کرتے ہیں کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ دیکھیں اس آیت کے جو پہلے 2 حصے ہیں، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحھا الا زان او مشرک، آیت کے ان 2 حصوں میں معاشرے کا عمومی رویہ اور رواج ذکر کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس شخص کو عادت ہو ناجائز تعلق بنانے کی، تو وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ اس کو نکاح نہ کرنا پڑے، اور وہ اسی طرح ناجائز تعلق بنا کر کے ہی اپنی زندگی گزار لے۔ تو جو زنا کرنے والا مرد ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ نکاح نہ کرے، اور اس کو وہ ایسے ہی زنا کر کے ہی زندگی گزار لے۔ اور اگر کوئی مشرک ہے زنا کرنے والا تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح زندگی گزار لے، اس کو اپنے رسم و رواج کے مطابق بھی نکاح نہ کرنا پڑے۔ یہاں جو مشرکہ کا لفظ آیا ہے یا مشرک کا لفظ آیا ہے، ظاہر ہے مومن مرد ہو یا عورت ہو، اس کا نکاح تو مشرک مرد عورت سے جائز ہی نہیں ہے، چاہے 1000 مرتبہ پڑھوا دیا جائے۔ ظاہر ہے جب وہ اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ نکاح کہلایا جائے گا ہی نہیں۔ تو یہ مذمت کے طور پر مشرکہ کا لفظ لایا گیا ہے اور مشرک کا لفظ لایا گیا ہے۔ تو یہاں بتانا یہ مقصد ہے کہ جو بندہ جس فیلڈ میں کام کرتا ہوگا، جو باحیا آدمی ہوگا، باحیا عورت ہوگی، وہ ناجائز تعلق کی بجائے نکاح کو ترجیح دیں گے۔ اور اگر کسی وجہ سے نکاح نہیں بھی ہو رہا ہوگا، جیسے کہ ہماری سوسائٹی کے مسائل ہیں، اس کے باوجود بھی وہ زنا نہیں کریں گے۔ لیکن جو شخص مرد ہو زنا کرنے والا، یا پھر زنا کرنے والی عورت ہو، یعنی جن کو ایسے ہی تعلقات کا اور دوستیوں کا اور میل جول کا کی جن کی کوشش رہتی ہے، تو پھر وہ نکاح کی طرف نہیں جائیں گے، اور نکاح کی طرف جائیں گے تو بہت سخت شرائط ہوں گی، اور ویسے وہ میل جول جو ہے رکھنے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب نکاح کی باری آئی تو پھر وہ بہت سی باتیں کرتے ہیں مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے۔ اس کی عام مثال ہم لے لیں، جو مغرب کا معاشرہ ہے وہ کتنا ایک نکاح کو پسند کرتا ہے، نہیں کرتے؟
مطلب وہ زانی ہوتے ہیں تو اس لیے وہ زنا کو ہی پروموٹ کرتے ہیں، وہ اس کو ہی اچھا سمجھتے ہیں، اس کو ہی آزادی کا نام دیتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، حد درجہ لبرل قسم کے لوگ ہیں، انہیں خود نکاح کے اوپر اعتراضات ہیں جو مختلف اوقات کے اندر سوشل میڈیا پر ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہاں معاشرے کی صورت بتائی گئی ہے کہ زانی مرد جو ہوگا وہ زنا کو ہی پسند کرتا ہے، وہ نکاح کو پسند نہیں کرتا۔ اس طرح زانی عورت جو ہے، زانی عورت جو ہے وہ بھی نکاح کو پسند نہیں کرتی، بلکہ وہ بھی زنا کو ہی پسند کرتی ہے، اور پھر زنا کے اندر چاہے پھر وہ بندہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے جو بندہ تعلق ہی ناجائز بنائے گا، اس کو اس چیز سے کیا غرض ہے کہ سامنے والا مسلمان ہو یا کافر ہو یا وہ مومن ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اس کو اس چیز سے غرض ہی نہیں ہے، اس کا تو مقصد ہی ناجائز تعلق ہے، تو اس نے یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ مومن ہے کہ کافر ہے اور وہ پاک باز ہے کہ نہیں ہے، اس کا یہ مقصد ہی نہیں ہوگا۔ دوسری اس کے اندر ایک اور بات جو کہی گئی ہے اس آیت کے اندر، وہ یہ ہے کہ دیکھیے الزانی لا ينکح الا زانیہ، کہ جو بندہ جس فیلڈ کا رسیہ اور عادی ہوگا وہ اسی فیلڈ کے بندے سے نکاح کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو شوبز انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں وہ شوبز انڈسٹری کے لوگوں سے ہی نکاح کرتے ہیں۔ مطلب ہمارے ہاں جو شوبز سے وابستہ لوگ ہیں، مرد ہیں، آپ عموماً دیکھیں گے کہ ان کے نکاح اسی شوبز سے وابستہ لوگوں سے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہاں کی عورتیں ہیں، ان کے نکاح بھی انہی سے ہوتے ہیں جو شوبز انڈسٹری سے وابستہ ہوتے ہیں، یا شوبز انڈسٹری سے وابستہ نہ ہوں تو بالکل ذرا آزاد خیال قسم کے لوگ ہوں تو وہ انہی سے نکاح کریں گے۔ تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آزاد خیال مرد آزاد خیال عورت سے نکاح کرے گا، اور آزاد خیال عورت آزاد خیال مرد سے نکاح کرے گی۔ بے پردگی، بے حیائی، یہ مغرب والا کلچر وہ اس طرح کو پسند کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ٹی وی ڈراموں میں ہم دیکھتے ہیں سارا کچھ یہی ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتیں، یعنی آدمی صرف زنا ہی کرنا چاہے اور نکاح کی طرف جائے ہی نہ، یا نکاح کرے تو بے دین عورت سے کرے، یا عورت جب نکاح کرنے پہ آئے تو وہ بے دین مرد کو چنے، جیسے انڈسٹری کے لوگ وہ انڈسٹری کے لوگوں کو ہی منتخب کریں نکاح کے لیے۔ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَحُرِّمَ ذَلِكَ، اور حرام ہے یہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ کافروں سے نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بے دین آدمی سے یا بے دین عورت سے نکاح کرنا بھی ناجائز ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کے مال و دولت کی وجہ سے، یا اس کے حسب نسب یعنی اونچے خاندان کی وجہ سے، یا پھر دین کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دین کی وجہ سے عورت سے نکاح کرو۔ یعنی عموماً ہمارے ہاں جو چیزیں دیکھ کر کے عورت میں یا مرد میں نکاح کیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ خوبصورتی ہے، یا اس کا مال و دولت ہے، اس کا لائف سٹائل ہے، اس کے پاس کیا کچھ ہے، وہ کیا کماتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن تم دین کو ترجیح دو، کہ یہ ضرور دیکھو کہ وہ کتنا دیندار ہے۔ باقی چیزیں اگر مل جائیں تو وہ بھی ظاہر ہے اچھی چیزیں، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، حسن بھی اللہ کی نعمت ہے، اچھا خاندان ہونا، اونچا خاندان ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور پیسے بھی اللہ کی نعمت ہیں کسی کے پاس ہیں تو، لیکن پہلی جو چیز دیکھنی ہے وہ دین دیکھنا ہے۔ تو اس لیے یہاں اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ صرف تو حسن کو دیکھ کے یا پیسے کو دیکھ کے یا اعلیٰ نسب کو دیکھ کر کے اس سے نکاح کیا جائے، یہ دیکھا ہی نہ جائے کہ اس کے اندر دین ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پیسے زیادہ کما رہا ہے یا پیسے زیادہ کماتی ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے یا وہ بڑی خوبصورت ہے، یا وہ بڑے اونچے خاندان کا ہے، اونچے خاندان کی ہے، صرف اس وجہ سے نکاح کرنا یہ مومنوں پر حرام ہے۔ یعنی وہ دین دیکھیں ہی نہ اور پھر باقی ساری چیزیں دیکھیں، یہ کیوں حرام ہے؟ دیکھیں یہ مرد اور عورت جو اب شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ نسل نو کی تربیت کریں۔ جب نہ بندہ دیندار ہے نہ عورت دیندار ہے تو نسل نو کی تربیت کیسے ممکن ہے؟ جس کو خود نماز کی اہمیت کا علم نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ظاہر ہے وہ نماز کی اہمیت کیسے اپنے بچوں میں پیدا کر سکتے ہیں؟ تو یہ بڑا مشکل ہے۔ پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس بات کا یہ جواب دے سکتا ہے کوئی کہ دیکھو جی وہ فلاں بھی تو شادی کے بعد سدھر گیا تھا، مرد تھا یا عورت، وہ بڑے دیندار بن گئے، نیک بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی طرف لگا دیا۔ بالکل ایسا ممکن ہے، لیکن امکان کی وجہ سے اس چیز کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے
کہ واقعی یہ کام حرام ہے. لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ دیندار لڑکی کا انتخاب کریں. باقی ساری چیزیں ضرور دیکھیں، دیکھنا چاہتے ہیں بعد میں دیکھیں. اس طرح لڑکی والے بھی جب لڑکے کا انتخاب کریں تو سب سے پہلے اس کی دینداری دیکھیں، باقی چیزیں بعد میں دیکھیں. تو یہاں پر یہی بات سمجھائی گئی ہے. ہاں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص کسی شعبہ انڈسٹری یا کسی آزاد خیال عورت سے نکاح کر لیتا ہے اور وہ مسلمان عورت ہے، اسی طرح کوئی عورت کسی ایسے آدمی سے نکاح کر لیتی ہے جو آزاد خیال ہے لیکن وہ مسلمان ہے، نکاح پھر بھی ہو جائے گا، لیکن نکاح کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے. ظاہر ہے اس آدمی کو فرائض کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کیا فرائض ہیں، اس کو دوسرے کے حقوق کی اہمیت کا ہی پتہ نہیں ہے، تو کیسے حقوق ادا کرے گا؟ اور یہ مسائل تب پیدا ہوں گے جب وہ آدمی بے دین ہوگا، اس کو دین کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی، تو پھر یہ سارے مسائل چل کے آگے پیدا ہوں گے. اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ ایسا بندہ ڈھونڈو ہی نہ کل کو جا کے تم یہ کہو کہ یہ بندہ تو میرے حقوق ادا نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اہمیت ہی نہیں ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور مجھے اس کے حقوق ادا کرنے. اسی طرح کل کو کوئی شخص یہ کہے کہ اس کی بیوی تو پردہ نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، اس کو تو قرآن نہیں آتا، اس کو تو ذکر نہیں آتا، اس کو تو دین کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، وہ تو آزاد خیال ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں تم نکاح سے پہلے دیکھ لو، کل کو جو تم پریشان ہوگے. تو اس لیے اسلام نے اس پر جو ہے وہ سختی کی اور یہاں تک فرما دیا کہ حرم ذالک علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بے دین بندے سے نکاح کریں یا کوئی بندہ بے دین عورت کو گھر میں لے کر کے آئے، یہ حرام قرار دیا گیا ہے. بہرحال نکاح پھر بھی ہو جائے گا. تو یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 3 کا خلاصہ تھا. اس کے بعد ہم آیت نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والذین، اور جو لوگ، یرمون، تہمت لگائیں، المحصنات، پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، اور پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، فجلدوہم 80 جلدہ، تو تم ان کو 80 کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، اور وہ خود فاسق ہیں. پیچھے زنا کی سزا کا ذکر تھا کہ اگر غیر شادی شدہ لڑکا لڑکی ہوں اور وہ زنا کر لیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں. اس کے بعد اگلی آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ جو ہم نے آیت نمبر 3 کے اندر پڑھی کہ تم ایسے مرد سے شادی ہی نہ کرو جو آزاد خیالی کو پسند کرتا ہو، ایسی عورت سے شادی نہ کرو جو آزاد خیال ہو، غیروں سے ملتی جلتی ہو. اسی طرح جو بندہ غیر عورتوں کے ساتھ تعلق کو صحیح سمجھتا ہو یا ان کا شوق رکھتا ہو، تو ظاہر ہے کل کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ زنا ہو جائے. ایسی عورت ہوگی تو اس کے لیے بھی ممکن ہے کہ وہ ظاہر ہے کسی مرد کے ساتھ ناجائز کام کر بیٹھے، اور اگر ایسا مرد ہے تو وہ بھی کسی عورت کے ساتھ ناجائز کام کر لے گا، کیونکہ اس کے دل اور دماغ میں یہ چیزیں بری ہیں ہی نہیں. تو اس لیے تیسری آیت میں اس بات پر بھی پابندی لگائی کہ ایک مرد یا عورت ایسی آزاد خیال نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے مرد اور عورت سے نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے جو ایسے آزاد خیال ہوں. اور یہ وجہ ہے کہ لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں اور یہ چیزیں واقعی دیکھنے میں آتی ہیں کہ جب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو مطلب یہ چیزیں نکاح کے اندر نہیں دیکھی جاتی، تو بعض اوقات بڑے سخت مسائل بھی پھر پیدا ہو جاتے ہیں. تو اسلام نے اس لیے مکمل طور پر پابندی لگائی تاکہ کہیں پر بھی کوئی ایک واقعہ بھی صادر نہ ہو. باقی جو واقعات ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین کو فالو نہیں کرتے، اس لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب اس آیت نمبر 4 کے اندر کیا فرمایا کہ اگر کوئی خام خام کسی پہ تہمت لگا دے، کسی پاک دامن عورت پہ، تو پھر کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں نے اس عورت کو دیکھا ہے، مثلاً کہ وہ کسی کے ساتھ زنا کر رہی تھی، یا کوئی عورت یہ کہہ دے کہ فلاں جو بندہ ہے میں نے اس کو دیکھا وہ کسی کے ساتھ زنا کر رہا تھا، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے یہ بات ایسے کہی کیسے ہے کسی مومن مرد یا عورت کے بارے میں. یہاں صرف عورت کا تذکرہ ہے، لیکن اس مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر مرد بھی شامل ہیں، چونکہ اس معاملے میں عورتیں بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں اور
ان کی عزت کا ذرا خیال نہیں کیا جاتا، تو یہاں پر عورتوں کی تاکید کر دی، کیونکہ عرب کے اس معاشرے میں جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا عورتوں کی وہاں کوئی اہمیت نہیں تھی، اور لوگ عورتوں کو ان کے ساتھ زنا کر کے فخر کیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے میں نے فلاں کے ساتھ تعلق بنا لیا اور میں نے فلاں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ تو اس معاشرے میں جہاں عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، تو وہاں پر خاص طور پر لفظ ہی مؤنث کا لائے، المحصنات، کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے، تو مراد اس سے پاک دامن مرد بھی ہیں۔ تو جو بھی تہمت لگائے گا اس کو کہا جائے گا کہ 4 گواہ لے کر کے آؤ، اور وہ 4 گواہ اس بات پر لے کے آئے گا واقعی میں نے ان کو بالکل زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس میں وہ یہ نہیں کہے گا کہ مثلا میں نے دیکھا کسی عورت کو جو ہے ٹچ کیا، کسی مرد نے یا کسی عورت نے کسی مرد کو ٹچ کیا، اس بات پر نہیں، بلکہ میں نے فعل زنا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ اس بات پر کہ جو چیز میں نے دیکھی ہے اس بات کے 4 گواہ ہیں کہ واقعی میں نے ٹھیک دیکھا ہے، یعنی 4 اور بندوں نے بھی وہ کام دیکھا ہو، تو فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ انہوں نے تہمت لگائی کیوں ہے۔ دیکھیے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ تو بڑی سخت سزا ہے، حالانکہ اس میں مرد اور عورت کا پردہ رکھا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کون بندہ ہوگا جو زنا اس طرح کرتا ہوگا کہ ان کو 5 لوگ دیکھ رہے ہوں، بلکہ زنا تو جہاں کہیں بھی ہوتا بھی ہے تو چھپ کر کے کیا جاتا ہے، کوئی کسی کو بتاتا نہیں ہے، اور اگر کوئی برائی کر بھی لیتا ہے تو اس صورت کے اندر سزا نافذ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ گواہ ہے ہی نہیں۔ ہاں البتہ کوئی شخص آ کر اپنی زبان سے اقرار کر لے، مرد ہو یا عورت ہو، کہ واقعی میں نے گناہ کیا، تو اس کو تو سزا نافذ ہوگی، لیکن ظاہر ہے اس کام کے گواہ اس لیے اتنے رکھے گئے ہیں تاکہ کوئی کسی پر تہمت نہ لگا سکے۔ عموماً دین اسلام کی تعلیمات میں 2 گواہی مطلوب ہوتے ہیں، 2 گواہ مانگے جاتے ہیں، لیکن زنا کے باب میں 4 گواہ ہوتے ہیں تاکہ کوئی کسی پر ایسی تہمت نہ لگائے اور ناحق کسی کو سزا نہ مل جائے۔ تو ان کو 80 کوڑے مارو۔ ابھی 80 کوڑے سزا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حد قذف، جھوٹ بولنے کی سزا، یعنی جھوٹی تہمت کسی پہ لگا دی تو اب اس کو 80 کوڑے مارو، تاکہ دیکھنے والے لوگوں کو پتا چلے کہ اگر ہم نے بھی کسی پہ تہمت لگائی تو ہمیں بھی 80 کوڑے پڑیں گے۔ تو یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور صرف یہی سزا نہیں ہے، آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو۔ یعنی جب انہوں نے کسی پر ناحق تہمت لگائی اور اس پر گواہ پیش نہ کر سکے تو اب کبھی بھی ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کسی بھی کام میں یہ گواہی دینے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ تو اب یہ آپ اندازہ کیجئے کہ کسی پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، سنگین جرم ہے، کہ 80 کوڑے بھی پڑ رہے ہیں اور گواہی بھی کبھی قبول نہیں ہو رہی، کبھی بھی قبول، چاہے یہ کتنے بندہ نیک بن جائے، کتنی پکی توبہ کیوں نہ کر لے، اس کے باوجود بھی یہاں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم کا مسلک یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی دوبارہ۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہ خود فاسق ہیں، یہ ایسے نافرمان ہیں کہ اب ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، جب یہ سچی توبہ کر لے گا اور پریکٹیکل نظر بھی آئے گا واقعی اب یہ کسی پہ تہمت نہیں لگاتا، تو پھر اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ یعنی جب یہ اس حالت تک پہنچ جائے کہ خود سوسائٹی میں اس کا اچھا نام بن جائے، لوگ کہیں کہ نہیں بالکل سدھر گیا ہے، تو پھر اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی، لیکن بعض اہل علم کے نزدیک اس کی گواہی پھر بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 5 میں وہی مضمون چل رہا ہے، الا الذین تابوا، ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں، الا الذین، الا ہاں، الذین جو لوگ تابوا توبہ کر لیں، من بعد ذلک اس کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، فاک منتو لفظ اللہ سے مراد اللہ کی ذات ہے، غفور بہت بخشنے والا، رحیم بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی پیچھے جو بات کی گئی تھی کہ کسی نے اگر کسی پہ تہمت لگا دی اور وہ 4 گواہ بھی نہ لا سکا، تو ایک تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، دوسرا اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، اس جرم کے بعد، اس گناہ کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، آئندہ اپنے اس رویے کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو اہل علم کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے کہ اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، ان کا وہ گناہ تو معاف ہو گیا جو انہوں نے جھوٹ بولا تھا، کسی پہ جھوٹی تہمت لگائی تھی، لیکن گواہی کے لیے پھر بھی ایلیجیبل نہیں ہوں گے، گواہی یہ پھر بھی نہیں دے سکتے، حال پتہ ان کا گناہ معاف ہو گیا، لیکن بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو ہے ان کی گواہی بھی قبول ہوگی۔
اگر یہ اپنے آپ کو سدھار لیں گے اور توبہ کر لیں گے سچی اور اپنی اصلاح کر لیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ والذین اور جو لوگ یرمون تہمت لگائیں ازواجہم اپنی بیویوں پر ولم یکن لہم شہداء اور نہ ہوں لہم ان کے لیے شہداء کوئی گواہ الا انفسہم اپنے سوا فشہادت احدہم تو ان میں سے ایک کا گواہی دینا اربع شہادات 4 مرتبہ باللہ اللہ کی انہ لمن الصادقین کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ باماورہ ترجمہ دیکھیں گے والذین یرمون ازواجہم اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہوں فشہادت واحدہم اربع شہادات باللہ تو ایسے کسی شخص کو جو گواہی دینی ہوگی وہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے انہ لمن الصادقین کہ وہ یقیناً سچا ہے، یعنی بیوی پر لگائے ہوئے الزام میں وہ یقیناً سچا ہے۔ یہ اگلی آیت ہم پڑھ لیں پھر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اگلی 7ویں آیت ہے والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ وہ بندہ یہ کہے گا، مرد شوہر یہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر، یعنی اپنے بارے میں کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو ان کان من الکاذبین اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی 4 مرتبہ تو وہ یہ کہے گا کہ میں سچا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہے گا، 5ویں بار قسم کھا کے یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد 8ویں آیت ہے وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے وَيَدْرَأُ اور دور ہوگا عنہا اس عورت سے العذاب عذاب ان اس بات پر یا اس طرح اس طریقے سے ان تشہدا کہ وہ گواہی دے 4 شہادات باللہ 4 مرتبہ گواہی اللہ کی کہ بے شک وہ بندہ اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے، اس کا شوہر جو اس الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ 5ویں مرتبہ وہ عورت کیا کہے گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر یہ میرا شوہر سچا ہے تو ان غضب اللہ علیہا تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ ابھی دیکھ ہم نے 4 آیتیں پڑھی ہیں، اس کے اندر سیکوینس کو ہم سمجھیں گے۔ پہلے تاکہ غیر شادی شدہ لڑکا لڑکی زنا کریں 100 کوڑے مارو، اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا کہ بے دین لڑکے سے یا بے دین لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے، دیندار لڑکے سے اور دیندار لڑکی سے نکاح کیا کرو تاکہ شادی کے بعد تمہارے مسائل تمہیں تکلیف نہ پہنچائیں اور تم پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ کسی پاک دامن عورت پہ، کسی بھی عورت پہ، یہاں گھر والی کا یا شوہر کا یا بیوی کا ذکر نہیں ہے، کسی بھی عورت پہ کوئی بندہ یا کوئی بھی عورت کسی بندے پہ تہمت لگائے یا کوئی بندہ کسی بندے پہ تہمت لگائے یا کوئی عورت کسی عورت پہ تہمت لگائے تو ان سے 4 گواہ مانگے جائیں گے۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں دے سکیں گے تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر توبہ کر لیں گے تو ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ذکر کیا ہے جو ہم نے 4 آیتیں پڑھی ہیں ان کے اندر کہ وہ تو تھا کہ کوئی بندہ اپنی کسی بھی عورت پر تہمت لگائے یا کسی بھی بندے پہ تہمت لگائے، لیکن اب ایک خاص مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی پر تہمت لگائے کہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ غلط کام کر رہی ہے، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیے یہاں پر سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یوں تو کسی بھی مرد و عورت کو زنا کی حالت میں دیکھنا ایک پاک باز انسان کے لیے رنج و صدمے کا باعث ہے، لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھے تو یقیناً اس کے جذبات غیر معمولی طور پر مشتعل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ براہ راست اس کی غیرت کے لیے چیلنج ہے۔ چنانچہ قرآن میں جب یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کسی عورت پر کوئی مرد تہمت لگائے اور وہ اپنے اس دعوے پر 4 آنکھوں دیکھے گواہ نہ پیش کر سکے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، تو بعض صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھے تو کیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ یعنی سوچنے کی بات ہے۔ یعنی کسی باہر کے بندے کے لیے تو ٹھیک ہے کہ 4 بندے گواہی دیں گے تو پھر اس کو سزا ملے گی، لیکن کیا شوہر اپنی بیوی کو دیکھے کہ وہ غلط کام کر رہی ہے، کسی
زنا کر رہی ہے تو وہ چار گواہ کہاں سے لائے گا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں سوال کرنے والے کی حیثیت سے حضرت سعد بن عبادہ کا حدیث میں تذکرہ آیا، یعنی حضور نے فرمایا ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر شوہر بھی چار گواہ نہ لا سکا اس بات پر کہ اس کی بیوی نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے اور میں نے اس زنا کے فعل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو شوہر بھی اگر چار گواہ نہ پیش کر سکے گا تو شوہر کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور یہی تصور کیا جائے گا کہ شوہر تہمت لگا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے۔ پھر صحابہ کرام مختلف انداز سے سوال کرتے رہے، مختلف صحابہ کرام نے سوال کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے رہے۔ یہ جواب حضور کیوں دیتے رہے؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہی نہیں آیا تھا۔ اچھا، پھر ایسا ہوا کہ انہی دنوں میں دو واقعات پیش آئے جن میں شوہر نے اپنی بیوی کو زنا کی حالت میں دیکھا۔ ایک واقعہ جو ہے وہ ہلال بن امیہ کا ہے، اور دوسرا واقعہ عویمر عجلانی کا ہے، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ کسی مرد کے ساتھ زنا کر رہی ہیں۔ انہوں نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ بھی چار گواہ، تم چار گواہ لاتے ہو تو ٹھیک، ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ اب یہ پریشان ہوئے، تو ان میں سے ہلال بن امیہ جو تھے وہ کہنے لگے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے معاملے میں ایسا حکم نازل فرمائیں گے کہ میری پیٹھ اس سزا سے محفوظ رہے گی۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، یعنی اگر کوئی بندہ اپنی بیوی پر تہمت لگائے اور وہ چار گواہ نہ لا سکے، اور ظاہر ہے اگر مثلا گھر کے اندر کوئی اس طرح کا ناجائز معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ جو شخص تھے اویمر عجلانی، وہ جس بندے نے ان کی زوجہ کے ساتھ زنا کیا تھا اور انہوں نے جا کر کے دیکھ لیا، یہ کھیتوں سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کر رہی ہے، وہ جس کے ساتھ زنا ہو رہا تھا وہ ان کا کزن لگتا تھا، یعنی یہ شوہر کا کزن لگتا تھا۔ اب ظاہر ہے کزن تو عموماً گھر میں آ جاتے ہیں، رشتہ دار آتے جاتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے، تو بندہ اب چار گواہ کہاں سے لائے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اس بات سے بری کریں گے۔ اچھا، یہاں پر آپ کو یہ اس بات کی حکمت بھی سمجھ آنی چاہیے کہ شریعت نے جو پابندی لگائی ہے کہ جو غیر محرم رشتہ دار ہیں وہ گھروں میں ایسے آئے جائیں گے نہیں، اور خاص طور پہ پھر یہ بھی کہا کہ اگر مرد کسی عورت کو یہ کہہ دے کہ فلاں شخص کو تو میرے گھر میں نہیں آنے دے گی میری غیر موجودگی میں، مثلاً خود اپنے کزن کے بارے میں مثلاً کوئی شوہر کہہ دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ دیکھو یہ میرا چچے کا بیٹا ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے، میری خالہ کا بیٹا ہے، یہ اگر آئے گھر میں اور میں گھر میں نہ ہوں، یہ بیل بھی دیتا رہے، تو تم نے دروازہ نہیں کھولنا، تم نے یہی کہنا ہے کہ وہ جب گھر آئیں گے، شوہر میرے آئیں گے تو پھر آپ نے گھر میں آنا ہے۔ اسی طرح کسی اور کے بارے میں مرد کہہ دیتا ہے، جیسے مرد کو ظاہر ہے کوئی بات اس کو محسوس ہوتی ہے تو وہ یہ بات کہہ دیتا ہے، تو عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اس کو گھر میں نہ آنے دے۔ تو یہ ان کا کزن تھا، اس لیے یہ ساری صورتحال پیش آئی اور ان کے پاس گواہ بھی نہیں تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صورت یہ ساری صورت کا مطلب ہے کہ سارا پس منظر چار آیات کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے یہ نازل فرمایا۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے، یعنی مرد جب عورت پر تہمت لگا لے گا اور چار گواہ نہیں پیش کر سکے گا، پھر یہ جائیں گے قاضی کی عدالت میں۔ تو قاضی کی عدالت میں یہ وہاں پر کچھ قسمیں کھائیں گے، 5 قسمیں مرد کھائے گا، 5 ہی عورت کھائے گی، اور اس سارے پروسیس کا نام ہے لعان۔ اس کو لعان کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو لعان والا حکم ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے پاس 4 آنکھوں دیکھے گواہ نہ ہوں اور بیوی کو جرم کا اقرار نہ ہو، یعنی شوہر نے کہہ دیا کہ اس نے یہ کام کیا ہے غلط، اور شوہر کے پاس 4 گواہ بھی نہیں ہے، اور بیوی یہ کہتی ہے کہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اب شوہر 5 قسمیں کھائے گا۔ تو پہلے شوہر سے 4 مرتبہ قسم کھلائی جائے گی، وہ یہ کہے گا کہ وہ اس بات میں سچا ہے، یعنی میں جو بات کہہ رہا ہوں، میں جو اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ بات بالکل سچی ہے۔ اور 5ویں بار وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی۔
اور اس کے بعد جو ہے پھر 5 مرتبہ جو ہے وہ عورت قسم کھائے گی. عورت وہ یہ کہے گی کہ یہ بندہ جو ہے جھوٹا ہے اپنے الزام میں، اور 4 مرتبہ قسم کھا کے کہے گی، پھر 5ویں بار کہے گی اگر اپنے یہ الزام لگانے میں سچا ہو تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر غضب ہو. تو اس طرح 5 مرتبہ یہ عورت کہہ لے گی. اب جب یہ دونوں لعان کر لیں گے تو لعان کے بعد دونوں ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور پھر اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر شوہر یہ کہہ دے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو پھر اس بچے کا جو تعلق ہے، جو نسب ہے، وہ بندے کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ عورت کے ساتھ ہوگا. وہ بچہ پھر ماں کے نام کے ساتھ، نام کی طرف منسوب کیا جائے گا، اس کا بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. البتہ ان کا نکاح پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور یہ دوبارہ کبھی بھی نکاح نہیں کر پائیں گے، آپس میں اکٹھے نہیں رہ پائیں گے. تو یہ جو ہے سارا یہ لعان کی صورتحال ہے. اس کے بعد جب یہ بات ختم ہوگی تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم. ولولا، اور اگر تم پر فضل اللہ، اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ تواب حکیم، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے، تو خود سوچ لو کہ تمہارا کیا بنتا. یعنی اتنے گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد بیچ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو کہ توبہ کر لے اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا. ہاں البتہ یہاں پر یہ بات الگ ہے جس کا ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا پہلی کلاس کے اندر، کہ اگر کسی کو گناہ کا پتہ چل جائے تو اس کو یہی چاہیے کہ وہ عیب کو چھپائے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرے. لیکن اگر کہیں یہ بات عدالت تک پہنچ جائے گی، پھر عدالت چشم پوشی سے کام نہیں لے گی. عدالت کا کام یہ ہے کہ وہ عیب کو چھپائے نہیں، بلکہ جو عیب ان تک پہنچا ہے اس پر پھر سزا نافذ کرے. ہاں جو لوگ دیکھنے والے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کا عیب چھپانا چاہیں تو چھپا لیں. اور بلکہ ترغیب دی گئی ہے حدیث میں کہ عیب چھپانا چاہیے، اور جو بندہ دنیا میں کسی کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائیں گے. بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو بدنامی سے بچ جائے گا، دوسرا سزا بھی اس پر نافذ نہیں ہوگی، تیسرا جو بندہ عیب چھپا رہا ہے اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے. تو یہاں تک یہ کچھ احکام تھے جو اس پہلے رکوع کے اندر ذکر کیے گئے، جن کا ہم نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد ایک اور خاص واقعہ آئے گا کل کے سبق میں، وہ واقعہ کہ جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، اور وہ سارا واقعہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، پھر کیا بنا، قرآن میں کیا آیتیں نازل ہوئیں، اللہ تعالی نے اہل ایمان کو کیا کہا، پھر اس سارے فساد کی جڑ کون تھا، اور پھر کون سے مسلمان اس پروپیگنڈے کا حصہ بن گئے، اور ہماری سوسائٹی کا اس واقعے کے ساتھ، موجودہ جو ہماری صورتحال ہے اس کا اس واقعے کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہے. انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم کل کے سبق میں ذکر کریں گے. تو جو سبق نمبر 1 تھا وہ بھی میں گروپ کے اندر شیئر کرتا ہوں، اس کو سنا جا سکتا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے. اور جو سبق نمبر 2 ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچ آئے گا، اس کو بھی سنا جا سکتا ہے اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. تو آج کی کلاس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو ریکارڈنگ میں بند کرتا ہوں، اس کے بعد کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ وہ پوچھ لیتا ہوں.